2 محرم کو خیمے نہر الکما کے پاس لگائے گئے تھے اور 2 محرم وہاں سے خیمے اکھاڑ کر یہاں لے آئے۔ یہ جو خیمے ہیں ان کے اندر آل بیت کی غم کی داستانیں ہیں۔ ان خیموں کے اندر امام زین العابدین کا خیمہ ہے اور بی بی زینب کا اور امام حسین کا جڑا ہوا خیمہ ہے۔ شب عاشور کو امام حسین نے انہی خیموں میں اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور کہا تم میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، مجھے پا لیں گے تو تم سے کوئی کام نہیں رکھیں گے، لہٰذا تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ یہ خیمے تھے۔ جب امام حسین نے دیکھا کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو امام حسین نے کہا علی اکبر بیٹا چراغ بجھا دو۔ کہتے ہیں جب چراغ بجھایا گیا دوبارہ چراغ روشن کیا تو سارے وہیں کھڑے تھے۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنی کمر کو باندھ دیا تھا اور سیدھے کھڑے ہو گئے، کہا مولا حسین میں بوڑھا نہیں ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی خیمے میں جب امام حسین نے کہا غازی عباس تم بھی جا سکتے ہو، یہاں سے دوڑ کر بی بی زینب کے خیمے میں گئے اور کہا بہن زینب بھائیا نے کہا ہے کہ غازی تو چلا جا، بہن مجھے بتائے میں جاؤں کہاں، بھائی کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں، اور جب مجھے خبر ملے کہ میرا بھائی تک و تنہا مارا گیا ہے تو میں کس طرح برداشت کر سکوں گا، میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ وہی خیمے ہیں جہاں پر شب عاشور کی رات بی بی زینب نے اون محمد کے اپنے پاس بٹھایا، کہا کل عاشورہ ہونے والی ہے، بیٹو تم نے اپنے آپ کو ماموں پر قربان کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ماموں اکیلے رہ جائے، ماموں تمہارا پریشان ہو اور تم زندہ رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہیں پر خیمہ ہے ام لیلہ کا۔ شب عاشور کو ام لیلہ نے علی اکبر کو بلایا، علی اکبر خوشبو میرے خدا سے بڑی دعاؤں کے ساتھ مانگا تھا کہ علی اکبر تمہیں پتہ ہے نا کل کو کیا ہونے جا رہا ہے، علی اکبر بیٹا تو میرے مولا حسین کا بیٹا ہے علی اکبر، کہیں نہ ہو سارے دوسرے شہید ہو جائیں تو بچ جائے، علی اکبر تو نے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے۔ یہی وہ خیمے ہیں جہاں سے امام حسین کو بیویوں نے تیار کیا۔ یہ وہ خیمے ہیں جن میں صرف آخری وقت میں ایک خیمہ بچا تھا، سارے خیمے امام حسین نے ان کی ستون گرا دیے تھے۔ کہتے ہیں جب امام حسین نے آواز دی علم ناصر ینصرنا، اس میدان میں جہاں امام کی شہادت ہوئی ہے، جب کسی نے آواز نہیں دی نا، کہا میرا علی اکبر کہاں ہے، وہ میرا قاسم کہاں ہے، وہ میرا اون محمد کہاں ہے۔ جب جواب نہیں ملا نا تو کہنے لگے علی اکبر میں پکار رہا ہوں تو جواب نہیں دیتا، کہ غازی اب سے پہلے ہوا نہیں کہ میں نے پکارا ہو تو نہ آیا ہو، تو کیوں نہیں آیا، تو کیوں نہیں آ رہا۔ جب وہاں سے امام کو جواب نہیں ملا یہاں خیموں کے پاس آ گئے، علی اکبر کے خیمے میں گئے، دیکھا علی اکبر نہیں ہے، ستون کو گرا دیا۔ قاسم کے خیمے میں گئے، قاسم نہیں ہے، ستون کو گرا دیا۔ عباس کے خیمے میں آئے، بڑی دقت ہوگی، جب دیکھا عباس نہیں ہے ستون کو گرا دیا۔ اور جب تمام خیموں کے ستون گر گئے نا، امام حسین کا خیمہ بچا۔ تمام بیویوں کو اب امام حسین نے اس خیمے میں جمع کیا اپنے میں، وہ جمع ہننا وہ بقا علیہ ہننا۔ امام نے تمام بیویوں کو جمع کیا اور امام نے رونا شروع کر دیا۔ جب امام نے رونا شروع کیا نا تمام بیویوں نے رونا شروع کر دیا۔ کہا بیویوں نہ رو، تمہارے رونے کا بھی بڑا وقت ہے، تم جب کربلا سے روانہ ہوگی نا تم اس طرح رو گی کہ اس ریت کربلا کی ریت تمہیں دیکھ کر رونا شروع کر دی، پتھر تمہیں دیکھ کر رونا شروع کر دیں گے۔ امام حسین بیویوں کو حوصلہ دے رہے تھے۔ ایک دفعہ بھی امام حسین کی نگاہ بی بی سکینہ پر پڑی، امام سے برداشت نہ ہوا، وہ حسین جو زینب کو حوصلہ دے رہا تھا، ام کلثوم کو حوصلہ دے رہا تھا، جب نگاہ پڑی اپنی سکینہ پر نا امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سکینہ آگے بڑھی، کہا بابا ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، بابا
اپنے نانا کے مدینہ لے جائے نا، اب آپ کے بغیر اب کیسے گزاریں گے؟ یہی وہ خیام ہے جب امام حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے. یہ بی بی زینب کا خیمہ آپ دیکھیں گے، جب امام نکلنا چاہتے تھے تو بی بی نے آواز دی، یا اخی محل المحلہ، بھائیا ذرا رک جا، میں اپنی ماں کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں. امام حسین پلٹے، کہا بہن آتی نہیں صوب نتی، بہن مجھے پرانا لباس لا کرتے تھے. کہا بھائیا پرانا لباس کیوں مانگتا؟ تو اپنے ماں کا بڑا لاڈلا تھا، مدینے میں جب عید آتی تھی ماں سے نیا لباس مانگا کرتا تھا، آج کیا ہو گیا کہ پرانا لباس بہن سے مانگ رہا ہے؟ کہا بہن میں پرانا لباس اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے بدن پر جب پرانا لباس ہوگا نا تو ظالم نہیں اتاریں گے، میرا پردہ بچ جائے گا. بی بی نے واپس بلایا، صندوق کھولا، پرانا لباس پہنایا، اور جب جانے لگے تو کہا بہن آگے بڑھ، مجھے ماں نے وصیت کی تھی کہ جب تو رخصت ہو رہا ہوگا نا حسین تو نے اپنی بہن کے بازوؤں پر بوسہ دینا ہے. بہن کے بازوؤں پر جب بوسہ دیا نا، بہن نے کہا بھائیا قریب آ جا، مجھے بھی ماں نے ایک وصیت کی تھی کہ جب یہ بھائی روانہ ہو جا سکے نا تو اس کے گلے کا بوسہ لینا. یہ وہ گلا ہے جس پر کند خنجر چلے گا، جس پر 72 وار ہوں گے. اب امام حسین روانہ ہوئے، جب روانہ ہونا چاہتے تھے نا ایک بیمار کی آواز آئی، کہا بابا بیمار کو چھوڑ کر تنہا جا رہے ہیں، بابا اتنا بڑا قافلہ میرے حوالے کر رہے ہیں. امام حسین امام زین العابدین کے خیمے میں گئے، امام زین العابدین کا خیمہ یہاں، اور جب آئے نا خیمے میں کہا بابا مجھے معاف کریں میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، اور نہ اٹھ کر آپ کو خدا حافظی کرتا. امام زین العابدین کو سینے سے لگایا اور وصیت کی. اب جب روانہ ہونا چاہتے تھے امام نے سمجھا کہ سب سے خدا حافظی کر لی ہے. جب روانہ ہونا چاہتے تھے گھوڑے کو کہا زلجنا چل، کہ خیموں کے باہر گھوڑا رک گیا. آواز دی زلجنا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. زلجنا میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا. زلجنا تو وہ ہے جس کو دانا میں اپنی ماں کی چادر پہ کھلایا کرتا تھا، کیوں رک گیا؟ کیوں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ کہا مولا میرے پاؤں میں دیکھے. امام نے کیا دیکھا؟ بی بی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے گھوڑا کہاں جا رہا ہے؟ میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے؟ گھوڑا کیا چاہتا ہے کہ میں یتیم ہو جاؤں؟ گھوڑا ابھی تک جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا. امام نے دیکھا، آواز دی سکینہ بیٹا مسافر کا راستہ نہ روکو، سکینہ بیٹا جلدی کرو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، نانا رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں. کہا بابا جب تک آپ گھوڑے سے نہیں اتریں گے مجھے اپنی گود میں نہیں لیں گے، میں نہیں چھوڑوں گی، میں نہیں جانے دوں گی. امام حسین سے گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا. کہا بابا میرا ایک سوال ہے، میرے سوال کا جواب دے تو آپ جا سکتے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا جب خبر آئی تھی نا مسلم بن نکیل کی شہادت کی تو آپ نے مسلم کی بیٹیوں کو بلایا تھا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھا تھا، ان سے پیار کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا بیٹیوں نہ گھبرانا، آپ کا بابا حسین موجود ہے. آج آپ جا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد کوئی ہے مجھے گود میں اٹھائے، کوئی ہے مجھے پیار کرے، کوئی ہے مجھے سہارا دے. امام نہیں بول سکے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. کہا بیٹی کوئی نہیں ہے جو تجھے آسرا دے. خدایا اس کے لیے سے آپ کو قبول و منظور فرما، تمہارے اس آنے کو قبول فرما. یا اللہ خیمہ گاہ ہے بہترین جگہ دعا مانگنے کے لیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیویوں نے دعائیں مانگی.
یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین نے مناجات کی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں غازی عباس نے اپنے پروردگار سے بات کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں پڑھی گئی ہیں، جہاں زیارتیں پڑھی گئی ہیں۔ خدا اس جگہ کا واسطہ حاضرین کی جو حاجات ہیں حاجات پوری فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو برطرف فرما۔ یا اللہ اس راستے میں جو قدم ہم نے اٹھایا اس کا ہمیں ثواب عطا فرما، اس کا اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بچیاں مائیں بہنیں تشریف فرما، یا اللہ مومنین و مومنات تشریف فرما، حاجتیں لے کر آئے ہیں، بڑی آرزو لے کر آئے ہیں، بڑی تمنا لے کر آئے۔ یا اللہ تو جو حاجتیں حاضرین کی حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ پریشان ہے اور پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے بچے بچیاں یا اللہ اچھے مستقبل کی تلاش میں انہیں اچھا مستقبل عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم نے دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار لوائقین جو پاکستان میں ہیں، ناروے میں، یا اللہ انہیں صحت کاملہ وائلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو غفور الرحیم کو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، جس کو عطا کرے اس سے کوئی مانع نہیں ہو سکتا، جس کو روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ حاضرین کو اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اس راستے پر زیارات کے لیے آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، یا اللہ اسے بھی قبول فرما، ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار ان زیارتوں پر آنے کی توفیق عطا فرما، اس زیارت کو ہماری آخری زیارت قرار نہ دے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی رضایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں اہل بیت علیہ السلام کی رضا پائی جاتی ہے۔ خدایا تو غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی نہیں جو ہماری حاجتوں کو پورا کرے۔ ہمارے پاس بھی آنکھوں کے سوا کچھ نہیں، خدایا بقا کے سوا کچھ نہیں، گریہ ازاری کے سوا کچھ نہیں۔ خدایا جس طرح اہل بیت کی زیارت کرنے کا حق ہے ہم حق کو ادا کر نہیں سکتے۔ خدایا ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری نادانیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام پر مصائب آئے، ہمیں مشکلات اور مصائب سے محفوظ فرما، ہمیں ہر قسم کے غم سے محفوظ فرما، اور اہل بیت کا غم صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا